ارے شاہد ہے ادائے میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. ہاں شاہد ہے ادائے میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. ارے جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. ارے جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. ارے قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے. ہاں قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے. یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. کنارے سلوات غدیر خون کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا. علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے. نصیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ، ابو طالب کا بیٹا غدیر خون کا دولہا ابو طالب کا بیٹا. نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی. شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خون کا دولہا ابو طالب کا بیٹا. جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا. ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خون کا دولہا ابو طالب کا بیٹا. اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا.
دریا ابو طالب کا بیٹا اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا غدیر خون کا دولہا ابو طالب کا بیٹا اللہم صلی علی من کنت مولا حیدری من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا فهذا علی مولا مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا غدیر قم پیغمبر کا یہ اعلان ہے قم پیغمبر کا یہ اعلان ہے علی مولا ہے سب کے رب کا یہ فرمان ہے من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا فهذا علی مولا مولا من کنت مولا من کنت مولا منبر سے یہ احمد مرسل دیکھ رہے ہیں منظر کتنا کا چہرہ اترا ہے نام ولایت سن کر آج خوشی سے جھوم اٹھے بوذر سلمان اور خنبر کہتے ہیں مولا ہمارا علی ہے جلنے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی گونجی صدا علی دم دم علی علی فرمان جو یہ جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا یہ سب سے نبی نے بولا من کنت مولا حیدری تو مولا من کنت مولا خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ مولا علی کے پیارو ہاں آج مکمل دین ہوا ہے جشن مناؤ یارو اپنی قسمت کو چمکاؤ اے قسمت کے مارو صدقہ علی کا خدا بانٹتا ہے یہ مظہر خدا یہ ناز انبیاء ایسا کوئی نہیں یہ سب سے ہے جدا یہ نور خدا یہ ناز نبی احمد کا وسیع یہ شیر جلی یہ دونوں چار کا مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا فهذا علی مولا مولا من کنت مولا من کنت مولا ایسی ویسی عید نہیں ہے عید ہے مردوں والی یہ پہچان کراتی ہے کہ کون ہے اصل حلالی اس کی رونق سب سے الگ ہے اس کی شان مثالی سب سے بڑی عید ہے مومنوں کی یہ دن کمال ہے یہ دن ولایتی خوشبو ہے چار سو عید بدید کی سانسوں میں بسا ہے نام علی جب اس کی محبت دل میں بسی ہر مومن کا دل بولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا نعرے صلوات ساگر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا ساگر میں غدیر سے چھلکا
مسکرا کے جھوم کے لہرا کے پی گیا، میں مسکرا کے جھوم کے لہرا کے پی گیا، ابھی ملی ہے فرصت، ابھی ملی ہے فرصت، بادہ کشی مجھے، میں شکر کی نماز بجا لا کے پی گیا، میں شکر کی نماز بجا لا کے پی گیا، سر بھی میرا ساحل ہے، کوثر بھی میرا ساقی ہے، کوثر بھی ہے میرا، چاہا تو جبرائیل سے منگوا کے پی گیا، چاہا تو جبرائیل سے منگوا کے پی گیا، کہ میرے ساتھ محمد والے محمد، کہ میرے ساتھ جام مکاف انبیاء تمام، میں اپنی پارسائی بھی منگوا کے پی گیا، میں اپنی پارسائی بھی منگوا کے پی گیا، ساقی کے ہر حریف کو تڑپا پا کے پی گیا، اگر میں غدیر امام علی علیہ السلام بلندر صلوات، جب نبی قافلہ روک کر میں سب کو بلانے لگے، جب نبی قافلہ روک کر میں سب کو بلانے لگے، کچھ صحابی ہوئے غمزدہ، مرتضیٰ مسکرانے لگے، کچھ صحابی ہوئے غمزدہ، مرتضیٰ مسکرانے لگے، جب کجاؤ کا منبر بنا، تنگ دل سر کھجانے لگے، جب کجاؤ کا منبر بنا، تنگ دل سر کھجانے لگے، بھاگ کر اب کہاں جائیں گے، اونٹ بھی منہ چرانے لگے، جب سنا ہم اعلان حق، شیخ جی بوکھلانے لگے، جب سنا ہم اعلان حق، شیخ جی بوکھلانے لگے، پر کٹے طائروں کی طرح دشت میں پھڑ پھڑانے لگے، پر کٹے طائروں کی طرح دشت میں پھڑ پھڑانے لگے، جب مدینے میں پوچھا گیا دیر کیوں
ہوا جب مدینے میں پوچھا گیا دیر کیوں لگ گئی کیا ہوا واقعہ تم کا جل جل کے ساتھ گھر میں سچ سچ بتانے لگے جب نبی قافلہ روک کر تم میں سب کو بلانے لگے. ایک سلوات پڑھ دے غدیر خم کا مولا ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے کرشمے دیکھ کے جن کے زمانہ دھوکا کھائے نصیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا مولا ابو طالب کا بیٹا نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا مولا ابو طالب کا بیٹا جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا مولا ابو طالب کا بیٹا اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے فرضی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا مولا ابو طالب کا بیٹا صلی اللہ علیہ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين المخاطب طه وياسين والملقب برحمة للعالمين بالقاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصب الدين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الله ويعصب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زبج على العرش بخير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع المظفر قاسم طوبى والصقر أبي شبير والشبر خالع باب الخيبر ساقي الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر الله
حبه فرز على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب لكل طالب الامام المشارق والمغارب مولانا ومهتدانا وهادينا علي بن ابي طالب وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات الله. سب سے پہلے تو آپ تمام کی خدمات حالیہ میں عید سعید غدیر کی مبارکباد و تہنیت. عید اللہ الاکبر جو عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے وہ عید غدیر ہے، اس کی مبارکباد و تہنیت پیش کرتے ہیں. غدیر ہماری شناخت ہے، غدیر ہماری پہچان ہے، غدیر ہمارا امتیاز ہے، غدیر ہماری روح ہے، غدیر ہماری جان ہے، غدیر ہمارے سروں کا تاج ہے، غدیر ہمارا ترغ امتیاز ہے، غدیر حد فاصل ہے مومن و منافق کے درمیان، کیونکہ عید غدیر آتی ہے تو مومن و منافق پہچانے جاتے ہیں. مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ سرکار دو عالم نے پروردگار عالم کے حکم پر میدان غدیر میں تمام حاجیوں کو جو حج کر کے واپس ہو رہے تھے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. سرکار دو عالم نے چلچلاتی دھوپ میں تمام حاجیوں کو گھر جانے نہیں دیا. جو آگے گئے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تو انہیں تیزی سے آگے آنے کا حکم دیا. کجابوں کا منبر بنایا، ایک ایسا اعلان کروایا کہ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، ایک ایسا اہتمام، ایک ایسا انتظام نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. غدیر کا جو اہتمام ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. غدیر میں جو منبر بنا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. غدیر میں جو انتظام ہوا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. سرکار دو عالم حضور سرور کائنات ہمارے رسول نے ایک حج کیا، وہ یہی حج ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. مطلب یہ ہے کہ جب بھی سرکار کے حج پر گفتگو ہوگی کہ سرکار نے کتنے حج کیے تھے تو جواب ملے گا ایک حج کیا تھا. اس حج کے بعد سرکار نے کون سا اہم ترین امر لوگوں کے حوالے کیا تھا تو بتانا پڑے گا. سرکار نے ایک حج کیا تھا، اس کے بعد جو پیغام پہنچایا اسے غدیر کہتے ہیں. جو پیغام پہنچایا اسے غدیر کہتے ہیں. میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ مسلسل محفل میں شرکت کرتے آ رہے ہیں، مسلسل محفلوں میں آپ شرکت کرتے آ رہے ہیں، تو میں بڑے اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. غدیر کا انتظام نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. کجاووں کا منبر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. عظیم الشان اجتماع نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. نہ کسی پیغمبر کے لیے ایسا اجتماع کیا گیا، نہ کسی نبی کے لیے ایسا اجتماع کروایا گیا، نہ کسی رسول کے لیے ایسا اجتماع کروایا گیا جیسا غدیر خم میں عظیم الشان اجتماع کروایا گیا ہے. یہ اتنا عظیم الشان اہتمام کس لیے ہو رہا ہے؟ ذرا توجہ تو فرمائیے گا. کتنا اہم ترین امر ہے جسے سرکار دو عالم پہنچانا چاہتے ہیں، سرکار دو عالم منتقل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اذہان تک پہنچانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے توجہ رکھیے، حاجی سب کے سب حاجی ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں. عرفات میں بھی تھے، مینا میں بھی تھے، طواف بھی کیا، سعی بھی کی، مینا بھی گئے، قربانی بھی کی، سروں کو منڈایا، سارے ارکان حج ادا کیے. توجہ رکھیے، سارے ارکان حج ادا کیے. اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے. تو سینٹر ہے نا غدیر قوم، سینٹر پوائنٹ جہاں پر آ کر سب لوگ جمع ہو گئے تھے. سرکار دو عالم نے سب کو جمع کر دیا، کسی کو جانے نہیں دوں گا. سب کے سب حاجی تھے، حج کر کے واپس ہو رہے تھے. توجہ رکھیے، حج کر کے واپس ہو رہے تھے. سرکار نے روکا، اللہ کے حکم پہ روکا، میدان غدیر میں روکا، غدیر خم میں روکا. جو آگے گئے پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تیزی سے آگے آنے کا حکم دیا. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں حضور، انہیں میدان غدیر میں روکا کیوں؟ یہ تو حج کر کے آ رہے تھے، پاک و پاکیزہ ہو کے آ رہے تھے، گناہوں کو معاف کروا کے آ رہے تھے، اپنی مغفرت طلب کر کے آ رہے تھے. بہت توجہ، اپنی مغفرت طلب کر کے آ رہے تھے.
کتنے فضائل ہیں حج کے. ایک طواف کرو تو 1000 گنا معاف کرتا ہے, 1000 درجات میں اضافہ, 1000 نیکیاں. ایسے آتا ہے حج کر کے جیسے ماں کے بدن سے آ رہا ہو, ماں کے پیٹ سے آ رہا ہو, یہ سارے گناہ معاف کروا کے آ رہے. لیکن ان کو روکا غدیر میں, میدان غدیر میں. کیوں؟ عجب نہیں سرکار کا ہے. حج میں ان کی شکلیں پاک ہوئی تھی, غدیر میں ان کی نسلیں پاک. بس اللہ پڑھے محمد والوں. بہت توجہ, میں 2-4 نکتے آپ کے سامنے آگے کے حوالے کروں گا اور زحمت کروں. حج میں ان کی شکلیں پاک ہوئی, غدیر میں ایسا انتظام کیا کہ جو بھی علی کی ولایت کی گرمی قلب محسوس کرے گا اس کی نسلیں پاک ہو جائیں گی, اس کی نسلیں پاک ہو جائیں گی. دوسرا اہم ترین امر کیا؟ کجاووں کا منبر. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. عرب میں اس سے پہلے کجاووں کا منبر نہیں بنا, نہ اس کے بعد کجاووں کا منبر بنا. ایک ہی مرتبہ بنا اور وہ بنا میدان غدیر میں. سرکار نے کہا کجاوے اتارو, اونٹ کے کجاوے اتارو. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. شورا حضرات بھی آنے لگے ہیں ماشاءاللہ, تو اور اختصار سے کام لینا پڑے گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, ہے کہ نہیں؟ تو فشار محسوس ہونے لگتا ہے شورا جات. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں بڑی تیزی سے عرض کر رہا ہوں, کجاوے اتروائے. بہت توجہ رکھیے گا, ایک اہم ترین نکتہ آپ کے ذہن آنے کے حوالے کر رہا ہوں. کجاوے اتروائے. اچھا پہلے ان کے اتروائے ہوں گے, اشارے کافی ہیں کہ جو میدان میں ٹھہرتے نہیں تھے. عجمی سرکار نے کہا احد سے بھاگ گئے تھے, غدیر سے بھاگنے نہیں دوں گا, غدیر میں روکوں گا. پہلے ان کے اترواؤ, جن کو عادتیں بڑی ہیں لگاؤ, تاکہ کجاوا نہیں ہوگا. بھاگیں گے کہاں؟ کجاووں کا منبر, اونٹ کے کجاووں کا منبر. کیوں سرکار نے انتخاب کیا؟ بہت ساری علتیں نہیں ہوں گی. سرکار دو عالم ہے, حضور سرور کائنات ہے, رحمت للعالمین ہے, جان کائنات ہے, علت غائب کائنات ہے, طٰہٰ یاسین کے مصداق ہے, کوئی نبیوں کے نبی ہے, اشرف الانبیاء ہے, خاتم الانبیاء ہے, طٰہٰ یاسین کے مصداق ہے, صاحب معراج ہے, صاحب قرآن ہے, رحمت للعالمین ہے, جان عوالم ہے, علت غائب کائنات ہے. سرکار کی جو حکمت رہی ہو, ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے. کیا؟ اونٹ کا استعمال سارے عرب میں بہت ہے. یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, جہاں بھی سفر کریں گے اونٹ ہوگا. مطلب کیا؟ غدیر سے واپس جائیں گے, جب بھی گھروں سے نکلیں گے اونٹ دیکھیں گے. جیسے اونٹ دیکھیں گے یاد آئے گا غدیر میں کجاوے اتروائے تھے اونٹوں سے. بھائی توجہ, اور بنایا تھا مولا. یہ ایک حکمت رہی ہوگی. دوسری, سرکار صاحب قرآن ہے, سرکار صاحب معراج ہے. توجہ, صاحب معراج ہے, سرکار صاحب قرآن ہے. ماضی بھی جانتے, حال بھی جانتے, مستقبل بھی جانتے. اونٹ کے کجاوے اتروائے, اونٹ کے کجاوے اتروائے, اونٹ کے کجاوے اتروائے, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے کہ سرکار نے اونٹ کے کجاووں کو اتار کر منبر بنا کر علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا تھا, تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ بات چلی جائے کہ دیکھو جب بھی اونٹ دیکھنا, کجاوے دیکھنا, علی کا مولا ہونا یاد آتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ تمہارے ذہنوں تک یہ بات محفوظ کر رہا ہو. اور سرکار مستقبل بھی جانتے ہیں, تو اشارہ کر رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں. کوئی بیوی ایسی بھی ہوگی جو اونٹ پر بیٹھ کر مقابلے میں آئیں گی, ان سے پہلے غدیر میں انتظام کروا کے بتایا کہ جب جانا مقابلے میں تو پہلے ذہن کو متوجہ کروا لینا. اے یہی تو وہ تھے کجاوے اتروا کے منبر بنایا تھا. کجاوے اتروا کوئی ہوں گی
پہنچ گیا مطلب جن تک نہیں پہنچا وہ سوچتے رہے اور غور کرتے رہے اور اس پر اپنی نظر بھی جمائے رکھے کہ کیسے پیغامات غدیر سے نکل کے سامنے آ رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی جہت سے، کسی بھی زاویے سے سرکار دو عالم نے غدیر کو فراموش کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑی ہے۔ غدیر فراموش نہ ہو، غدیر بھولنے نہ پاؤ۔ اب آئیے غدیر کتنے دن ہے؟ آج غدیر کتنے دن ہے؟ 18 3 دن ہے، توجہ رکھیے 3 دن ہے۔ کیسے؟ ایک دن تو اعلان ہوا، مجمع کتنا تھا؟ بچوں بولو مجمع کتنا تھا غدیر میں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1,25,000 لوگ جمع تھے، سب کے سب حاجی۔ یاد رکھو، ابھی سے یاد رکھو کہ بڑے ہو گیا۔ غدیر سرکار دو عالم نے کیا کہا تھا خطبے میں؟ حاضرین پر لازم ہے غائبین تک علی کی ولایت کو پہنچاؤ، پہنچانا ہے، منتقل کرنا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، سرکار دو عالم نے سب کو روکا، روکنے کے بعد خیمہ بنایا، خیمے میں علی مرتضیٰ ہے۔ اب جتنا مجمع ہے ان سب کو حکم دیا علی کے خیمے میں جاؤ اور ہاتھ پر ہاتھ رکھو، مبارکباد دو، بیعت کرتے جاؤ، مبارکباد دیتے جاؤ اور امیر المومنین کہہ کے مبارکباد دینا۔ یہاں سے وہاں تک توجہ، امیر المومنین کہہ کے مبارکباد دینا، امیر المومنین کہہ کے مبارکباد دینا۔ ایک شخص سب سے آگے بڑھا، اب مجھے نام نہیں معلوم، تاریخ میں دیکھیے گا، ایک شخص سب سے آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے مبارک ہو، مبارک ہو، آپ تمام مومنین کے، تمام مومنات کے مولا بن گئے ہیں، تمام مومنین کے، تمام مومنات کے مولا بن گئے ہیں۔ عجیب چکر ہے، اپنے آپ کو نہ مومنین میں شمار کر رہا ہے نہ مومنات میں، کہتا ہے مومنین کے اور مومنات کے اور میرے، مطلب آپ نہ مومنین میں ہے نا۔ بے توجہ رکھیے گا۔ اب آئیے مبارکباد دیجئے۔ اور غدیر میں صرف مردوں نے بیعت نہیں کی، عورتوں نے بھی بیعت کی ہے، عورتوں نے بھی بیعت کی ہے۔ سرکار دو عالم کی ازواج ساتھ ہے، جناب سیدہ ساتھ ہے۔ بھئی غدیر، اب یہ 2-4 منٹ میں کیا پڑھا جائے گا؟ سرکار دو عالم کے ازواج ساتھ ہے، کیا مطلب؟ بیعت کرو علی کی، کیسے؟ کیسے ہاتھ رکھیں گے؟ پانی منگایا تشت میں، کہ ہاتھ رکھو، ایک طرف سے علی ہاتھ رکھے، کیوں؟ علی کی ولایت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، ذرے ذرے کے لیے ہے۔ سب کی بیعت کروائی، سب کی بیعت کروائی، سب نے امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا۔ آپ نے زیارت امین اللہ اعمال میں پڑھی ہوگی، اعمال جو تھے آج اس میں زیارت امین اللہ پڑھی ہوگی، اس میں کیا ہے؟ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اس میں آپ نے اوپر پڑھا ہوگا کہ اگر یہ زیارت آپ کسی اور امام کے لیے پڑھ رہے ہو تو وہاں پر امیر المومنین کا لقب استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جس امام کے لیے پڑھ رہے ہیں ان کا نام لینا ہے، بتایا گیا۔ توجہ، 11 اماموں میں کسی امام کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جب 11 اماموں کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر فقیر شام جیسے 2 پیسے کمانے کے لیے سبب ہے محمد عالم علی 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 کے بابا کا ممبر کے اندر کے ٹیچر قرآن کا رائٹر ہم دیے امام زمانہ بلند آخری نقطہ اور آپ کی زحمت تمام روکا، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن روکا۔ کہاں؟ میدان غدیر میں۔ توجہ، یہ پہنچنے والے کب تھے؟ اپنے اپنے گھروں کو 3 دن پہلے پہنچے، کب؟ 3 دن بعد۔ اور مان لیجئے محسن کمال صاحب آئے ہوئے ہیں، لیٹ آ گئے، شاعر صاحب نہیں تو آن ٹائم ہے، میں مثال کے طور پہ عرض کروں، محسن کمال صاحب لیٹ آ گئے، بانی جشن نے پوچھا جناب آپ تو لیٹ ہیں، تو آپ بتا رہے ہوں گے کہ مجھے بہت ساری محفلیں رہی، بہت سارے مقامات پر مجھے پڑھنا تھا، اس وجہ سے میں تاخیر سے آیا ہوں۔ جو بھی تاخیر سے آتا ہے وجہ پوچھی جاتی ہے، جو بھی تاخیر سے آئے وجہ پوچھی جاتی ہے۔ حاجیوں کو پہنچنا تھا 3 دن پہلے، پہنچے ہیں 3 دن کے بعد، گھر پہنچے
کہاں رہ گئے تھے, کیا ہو گیا تھا, چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑا ہوگا. کیا کرتے, حج کر کے واپس ہو رہے تھے, سرکار دو عالم نے, حضور سرور کائنات نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایک میدان میں جمع کیا, کتابوں کا ممبر بنایا, ممبر پر گئے, خطبہ دیا, ہاتھوں کو بلند کر کے امیر کائنات کو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. آخری بات سن لیجئے ذرا محترم, اس کے بعد رحمت تمام ہے. شورا حضرات یقیناً مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ نثر کا جو آغاز ہوا وہ اختتام پہ پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے. اجازت کے ساتھ سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہے, سرکار دو عالم رحمت للعالمین. بس آخری نکتہ ہے, اس پہ توجہ فرما لیجئے گا, اور اس کے بعد رحمت تمام. غدیر ہے, تھوڑی بہت باتیں تو بیان کرنی چاہیے. سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہے, سب سے بڑا لقب ہے نا, عالمین کے لیے رحمت ہے, زمین کے لیے رحمت, آسمان کے لیے رحمت, جنت کے لیے رحمت, جنات کے لیے رحمت, انسانوں کے لیے رحمت, وحوش کے لیے رحمت, آفتاب کے لیے رحمت, مہتاب کے لیے رحمت, کواکب کے لیے رحمت, باغات کے لیے رحمت, جنگلات کے لیے رحمت, دریا کے لیے رحمت, سمندر کے لیے رحمت, ذرات کے لیے رحمت. سرکار کی رحمت سارے عالمین پر ہے, اور اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار کے وجود بابرکت کی وجہ سے اس امت پر کبھی عذاب نہیں آیا, اس امت پر کبھی عذاب نہیں آیا. طوفان نوح عذاب ہے کہ نہیں ہے, جناب لوط کی قوم پوری قوم کو الٹ دیا تھا, عذاب ہے کہ نہیں ہے, لیکن سرکار دو عالم کی امت کے لیے عذاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہے, سرکار کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا. لیکن جب سرکار نے غدیر میں اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا یہ علی اس کے مولا, تو ایک منافق نکلا حارث بن نعمان فہری, اس نے کہا نماز کا پڑھی, حج کیا کر کے آ رہے, روزہ رکھوا لیا, جہاد کروا لیا, زکات ادا کروا لی, آپ جو کرتے تھے ہم کرتے تھے. حد یہاں تک ہو گئی, بات یہاں تک آ گئی کہ آپ اپنے بھائی کو مولا بنا رہے ہیں, یا آپ کی جانب سے یا اللہ کی جانب سے. اگر آپ کی جانب سے ہے تو نعوذ باللہ اللہ پر عذاب نازل, اگر اللہ کی جانب سے ہے تو مجھ پر عذاب آئے. بہت توجہ, سوال سائل بعذاب باق ہے, سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کر لیا. جیسے ہی کہا نا مجھ پر عذاب آئے, اگر اللہ کی آسمان سے پتھر چلا, حارث پر گرا, حارث کا کام تمام ہوا. اب تک کیا سن رہے تھے, سرکار رحمت للعالمین ہے, سرکار کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا. تو پھر یہ میدان غدیر میں عذاب آیا تو کیسے آیا؟ بھائی توجہ کیجئے نا, میدان غدیر میں عذاب آیا تو کیسے آیا؟ میں حضور کی خدمت میں ہاتھ چھوڑ کے سوال کرنا چاہوں گا. حضور آپ کے ہوتے ہوئے عذاب آ نہیں سکتا, لیکن میدان غدیر میں یہ عذاب آیا تو کیسے آیا؟ عجب نہیں سرکار کہے, نادان یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, جو 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 منکر ولایت علی ہوتا ہے اس کو میری رحمت بھی بچا نہیں سکتی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. سرکار دو عالم نے یہ جو واٹس ایپ پہ بتا رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا, سرکار نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ نہیں اٹھایا. غلط باتیں ہیں, یہ کون سی بات ہے کہ ہاتھ اٹھایا؟ غدیر اتنا کمزور نہیں ہے, غدیر میں ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے, اور 11 جلدیں علامہ امینی نے لکھ دی ہے, ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. 11 جلدیں غدیر پہ لکھی, اور اپنوں سے نہیں غیروں سے لکھ دی, تاکہ کہیں بھی کسی بھی حوالے سے غدیر کہیں پر کمزور نہ پڑے. غدیر ہاتھ نہیں اٹھایا, سرکار دو عالم نے دونوں ہاتھوں سے مولائے کائنات کو بلند کیا. دونوں ہاتھ دونوں ہاتھوں سے بلند کیا, دونوں ہاتھوں سے, اور اتنا بلند کیا کہ خود پیچھے چھپ گئے, اور 1.25 لاکھ کے سامنے جو چہرہ کھل رہا تھا وہ علی مرتضیٰ کا چہرہ تھا. تو آپ جب بھی نعرہ لگاتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتے ہیں, تو ہم سے نہ پوچھنا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا کہاں کا طریقہ ہے, کہاں
आलम ने गदीर में दोनों हाथ उठा के अली को पहचानवाया था। अब जब भी नारा लगेगा तो दोनों हाथ उठा के नारा بولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وولاد المعصومين حجج الله صلوات الله وسلام الله عليهم أجمعين. پروردگار اس ذکر کو حاضرین سے اور بانی جشن سے قبول فرما بحق ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. حاضرین و سامعین و ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. شکر حضرت تشریف فرما پروردگار ان سب کی توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما، ان کے قلم میں مزید اثر عنایت فرما. اے میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مولا کائنات کی ولایت کے صدقے میں یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھائے ہیں ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. جن جس کی جو دعائیں ہیں، مناجات ہیں، حاجتیں ہیں، ان سب کی حاجتوں کو دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے مالک ہمارے قلوب کو تیری معرفت اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت سے منور و روشن فرما. ہمارے نظروں کے قلوب میں علی کی ولایت و محبت کو قائم و دائم فرما. اے میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جہاں جہاں شیعہ دل قرار رہتے بس ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں جو بے روزگار انہیں بہترین روزگار عنایت فرما. جو روزگار و کاروبار و تجارت سے جڑے ان کے روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما. اپنے ولی کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار و غلاموں نوکروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. پر محمد والے محمد حضرت دو خطاب ہوا خطاب خوشی ہے دین کی دنیا بھی جگمگائی ہے. خوشی ہے دین کی دنیا بھی جگمگائی ہے. علی کے ذکر سے مسرور اب خدائی ہے. علی کے ذکر سے مسرور اب خدائی ہے. ہماری نسلی طہارت کا ہو گیا اعلان. ہماری نسلی طہارت کا ہو گیا اعلان. ہمارے حصے میں عید غدیر آئی ہے. ہمارے حصے میں عید غدیر آئی ہے. اور ایک خطاب پیش کر رہا ہوں. موجودگی ہے، یاد آ گیا خطاب پیش کر رہا ہوں کہ مطلب ملاحظہ کریں کہ بسا کے دل میں میرے عشق مرتضی رب نے، بسا کے دل میں میرے عشق مرتضی رب نے بقول مصطفیٰ تقوی عطا کیا رب نے. بسا کے دل میں میرے عشق مرتضی رب نے بقول مصطفیٰ تقوی عطا کیا رب نے. بقول مصطفیٰ تقوی عطا کیا رب نے. اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں قبلہ کی موجودگی ہے. قرآن آواز دے رہا ہے کہ بھئی جنت والوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنم میں جانے والوں کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب اس کو ذہن میں رکھیے اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں وجہ کے حوالے سے ملاحظہ کریں کہ بسا کے دل میں میرے عشق مرتضی رب نے بقول مصطفیٰ تقوی عطا کیا رب نے. تو ہمیشہ یاد رکھوں میں غدیر کی تاریخ، ہمیشہ یاد رکھوں میں غدیر کی تاریخ. میری ہتھیلی پہ 18 لکھ دیا رب نے. ہمیشہ یاد رکھوں میں غدیر کی تاریخ. میری ہتھیلی پر 18 لکھ دیا رب نے. میری ہتھیلی پر 18 لکھ دیا رب نے. میری ہتھیلی پہ 18 لکھ دیا رب نے. اور میری رکھ کے میں بہت نازک سے بات کرا اور سیدھے ہاتھ کی بات کرا کیونکہ نام ہمارے اسی میں ملنے والا ہے. میری ہتھیلی پر 18 لکھ دیا رب نے. اور بالکل چونکہ میں کروں کا سلسلہ کثرت سے ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے. غدیر سے بالکل سہل انداز میں ماحول کے پیش نظر ایک مطلب چند شعر جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں. ملاحظہ کریں. دیکھیے قبلہ بھی نہ جانے کب سے پڑھ رہے، ہم لوگ بھی جانے کب سے پڑھ رہے. ہم لوگ پڑھ پڑھ کے نہیں تھکے، آپ لوگ سن کے دیکھیں. علی حیدر کرار، علی کل مددگار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار. من كنت مولا
علی علی من کنت مولا علی علی من کنت مولا علی علی ہم سب کا آقا علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہے سب سے بہتر علی علی وہ مولا ہمارا علی علی وہ آقا ہمارا علی علی من کنت مولا علی علی دونوں ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا علی علی من کنت مولا علی علی صلوات بلند بر محمد منفرد پیش کرتا ہوں، مگر دیکھیے کچھ باتیں چاہے خدا نے جیسے کہا کہ نثر ہو یا نظم ہو، پیغام حق تو پہنچنا چاہیے. اور پیغام حق یہ ہے کہ ایک کنسپٹ ہمارے یہاں بہت خوشنما انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ہوگا ٹھیک ہے، لطف ہے اس میں، شاعری میں تو اکثر اس میں لطف آتا ہے اس کے ذکر میں، مگر ایک حقیقت ملاحظہ کریں، پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. ایک پیغام ہے اگلا ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ ہر ایک لمحہ در مرتضیٰ پہ وارا ہے، ہر ایک لمحہ در مرتضیٰ پہ وارا ہے، ہمارے واسطے ہی خلد کا نظارہ ہے. ہر ایک لمحہ در مرتضیٰ پہ وارا ہے، ہمارے واسطے ہی خلد کا نظارہ ہے. اور آج کی قسم، غدیر کی قسم، ہر ایک لمحہ در مرتضیٰ پہ وارا ہے، ہمارے واسطے ہی خلد کا نظارہ ہے. تو علی کو مانا ہے مولا، خدا نہیں مانا. علی کو مانا ہے مولا، خدا نہیں مانا. سنیے، علی کو مانا ہے مولا، خدا نہیں مانا. نصیریوں سے بڑا مرتبہ ہمارا ہے. علی کو مانا ہے مولا، خدا نہیں مانا. نصیریوں سے بڑا مرتبہ ہمارا ہے، نصیریوں سے بڑا مرتبہ ہمارا ہے. تو عجیب شان سے جلوہ دکھا رہی ہے غدیر، عجیب شان سے جلوہ دکھا رہی ہے غدیر، کہ خود میں ساری شریعت سما رہی ہے غدیر، کہ خود میں ساری شریعت سما رہی ہے غدیر. اسی لیے تو یہ عیدوں میں عید اکبر ہے، فضیلتوں کے سمندر بہا رہی ہے غدیر. ہو اس سے بڑھ کے بھلا کیا غدیر کی عظمت، ہو اس سے بڑھ کے بھلا کیا غدیر کی عظمت، کہ مصطفیٰ کی رسالت بچا رہی ہے غدیر. غدیر کی عظمت کہ مصطفیٰ کی رسالت بچا رہی ہے غدیر. تمہیدی اشعار بھی ہیں اور پیغام بھی ملاحظہ کریں کہ مصطفیٰ کی رسالت بچا رہی ہے غدیر. بغیر امام زمانہ کے دین ادھورا ہے، زمانے والوں یہی تو بتا رہی ہے غدیر، زمانے والوں یہی تو بتا رہی ہے غدیر. تو نبی کے بعد وہ جس نے کی نبی سے دغا، نبی کے بعد وہ جس نے کی نبی سے دغا، لو ان کے چہروں سے پردے اٹھا رہی ہے غدیر، لو ان کے چہروں سے پردے اٹھا رہی ہے غدیر. اور وہی تو لوگ ادھوری اذان دیتے ہیں، وہی تو لوگ ادھوری اذان دیتے ہیں، دلوں کو جن کے ابھی تک جلا رہی ہے غدیر، دلوں کو جن کے ابھی تک، وہی تو لوگ ادھوری اذان دیتے ہیں، دلوں کو جن کے ابھی تک جلا رہی ہے غدیر. غدیری جشن میں وہ اس لیے نہیں آتے، غدیری جشن میں وہ اس لیے نہیں آتے، انہیں خبر ہے کہ شجرے دکھا رہی ہے غدیر. غدیری جشن میں وہ اس لیے نہیں آتے، انہیں خبر ہے کہ شجرے دکھا رہی ہے غدیر. دلیل بن کے خدا کی ہر ایک زمانے میں منافقوں کے ارادوں کو ڈھا رہی ہے غدیر، منافقوں کے ارادوں کو ڈھا رہی ہے غدیر. منافقوں، ایک نیا سے حارث کا واقعہ آپ نے سنا، غدیر میں کیا ہوا، اس نے عذاب مانگا، عذاب آ گیا پتھر کی شکل میں. وہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، اور میں اس واقعے کو نظر میں رکھ کے آج کے لیے شیئر کہہ رہا ہوں، ملاحظہ کریں. وہی تو لوگ ادھوری اذان دیتے ہیں، دلوں کو جن کے ابھی تک جلا رہی ہے غدیر. یہ کہہ کے بغض چھپاتے ہیں پیرو حارث، یہ کہہ کے بغض چھپاتے ہیں پیرو حارث، سروں پہ آئینہ پتھر کے آ رہی ہے غدیر. یہ کہہ کے پیرو حارث، سروں پہ آئینہ پتھر کے آ رہی ہے غدیر، سروں پہ آئینہ پتھر کے آ رہی ہے. آخری شعر پیش کروں، ملاحظہ کریں حضرات. سروں پہ آئینہ پتھر کے آ رہی ہے غدیر. لو اپنی فتح پہ اصغر کے ننھے ہونٹوں سے، مصرع پیش کر رہا ہوں، لو اپنی فتح پہ اصغر کے ننھے ہونٹوں سے میان کرب و بلا مسکرا رہی ہے غدیر. لو اپنی
اپنی فتح پہ اصغر کے ننھے ہونٹوں سے میاں نے کل بلا مسکرا رہی ہے غدیر. تو اپنی فتح پہ اصغر کے ننھے ہونٹوں سے میاں نے کرب و بلا مسکرا رہی ہے غدیر. کمال کس کو بلا فصل کہہ گئے ہیں رسول, کمال کس کو بلا فصل کہہ گئے ہیں رسول, صدا وہ اب بھی جہاں کو سنا رہی ہے غدیر. عجیب شان سے جلوہ دکھا رہی ہے غدیر کہ خود میں ساری شریعت سما رہی ہے. صرف معاشر پیش کر رہا ہوں. حسب نسب کا یہ روشن دیا غدیر سے ہے, حسب نسب کا یہ روشن دیا غدیر سے ہے, ہر ایک چہرے مومن کھلا غدیر سے ہے, ہر ایک چہرے مومن کھلا غدیر سے ہے. شعر کے پیش کر رہا ہوں. نبوتوں کا رہا سلسلہ غدیر تلک, نبوتوں کا رہا سلسلہ غدیر تلک, امامتوں کا حسی سلسلہ غدیر سے ہے, امامتوں کا حسی سلسلہ غدیر سے ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھیے منافقین کے چہروں کو دیکھنے کے لیے, منافقین کے چہروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں یہ آئینہ غدیر سے ہے, ہمارے ہاتھ میں یہ آئینہ غدیر سے ہے. شعر پیش کرنا دیکھیے. نگاہ دل سے انا من شروطہا کو پڑھو, نگاہ دل سے انا من شروطہا کو پڑھو, قسم خدا کی قول ردا غدیر سے ہے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. علی کا وعدہ نبھایا ہے شاہ والا نے, علی کا وعدہ نبھایا ہے شاہ والا نے, نجف غدیر سے ہے کربلا غدیر سے ہے, نجف غدیر سے ہے کربلا غدیر سے ہے. تمام لوگوں کو یہ غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب کا سارا وقت نہ لے اجازت غدیر کے حوالے سے حضور کہ کیسا ہوا ہے کام, یہ بڑا جلدی جلدی پڑھوں گا انشاءاللہ کیونکہ آپ لوگوں کو بھی وقت ہے انشاءاللہ بھی جانا ہے. کہ کیسا ہوا ہے کام یہ پن کا غدیر میں, کیسا ہوا ہے کام یہ پن کا غدیر میں, کیسا ہوا ہے کام یہ پن کا غدیر میں, پورا ہوا ہے مرحلہ کن کا غدیر میں, اور کب سے ہی جن کی تخت رسالت پہ تھی نظر تختہ الٹ کے رہ گیا ان کا غدیر میں, تختہ الٹ کے رہ گیا ان کا غدیر میں. دیکھیں میرا کام ہے وہاں پر جشن منانا ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری کہ واضح ہوا ہے امر سبی سین شین پر, واضح ہوا یہ امر سبی سین شین پر, احسان کر دیا ہے محمد نے دین پر, واضح ہوا یہ امر سبی سین شین پر, احسان کر دیا ہے محمد نے دین پر, کرار کو رسول نے اتنا کیا بلند دکھتا تھا رخ امیر کا عرش برین پر, واضح ہوا یہ امر سبی سین شین پر, احسان کر دیا ہے محمد نے دین پر, کرار کو رسول نے اتنا کیا بلند دکھتا تھا رخ امیر کا عرش برین پر. تو قاتل ولایت آل رسول ہے اب تک لگا ہے خون تیری آستین پر, تو قاتل ولایت آل رسول ہے اب تک لگا ہے خون تیری آستین پر. فطرس یہ پھر یہ کہہ دیا, فطرس نے پھر یہ کہہ دیا مجھ سا کوئی نہیں, کیوں
شبیر نے دیے ہیں مجھے بہترین پر، شبیر نے دیے ہیں مجھے بہترین پر، جبریل نے پلٹ کے یہ فطرت سے کہہ دیا دیتا ہے بس حسین ہی اتنے حسین پر، دیتا ہے بس حسین ہی اتنے حسین پر، محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔